عوام میں سندھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے کہ شیعوں کی تکفیر کرانی, او دیکھو شیعوں, یہ کافی میں لکھا ہے شیعوں کا قرآن اور ہے, ہمارا قرآن اور ہے, شیعہ کافر کافر, وہ نعرے لگے. تم نے کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے. عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے, وہ کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ اس طرح نہیں ہوتی بات بھائی صاحب. یہ بھائی صاحب انگلش Ma'am, I don't know. I need news, but I don't know. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ ٹھیک ہے, ہیزیٹیٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو تھر تھراتے ہیں, جو گھبراتے ہیں. میں آپ سے گھبراتا ہوں. گھبرانا بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو یہی سوال ان سے بھی ہے, ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ تم کیوں پڑھتے ہو, پھر شرم بھی نہیں آتی آپ کو. اگر میں نے کہا تیاری کر کے آ جاؤ, کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں, تو کر لو, بسم اللہ, میں خاموش. یہ پیپر ٹائیگر ہوتا ہے نا, یہ اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائیگر, تو میں جرا کرتا ہوں, جرا کرو. کہ آپ شیعوں کے پاس یہ قرآن ناقص ہے, اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. ہمیں امریکہ بلاؤ 3 بندوں کو, ہم آئیں گے تمہارے ساتھ سامنے بیٹھ کر بات کریں گے. اور ٹیکسی رکشا کا پیسہ نہیں, جیسا چل کے آئے گا. ایک میں, 2 میرے ساتھ اور ہوں گے مناظر اور 2 معاونین. ہٹنا نہیں, کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ مولوی صاحب, جس شخص کو تم کہتے ہو اس نے قرآن جمع کیا, آخر اگر وہ قرآن کا جمع کرنے والا تمہارے نزدیک عثمان ہے, تو وہ جو خود کہتا ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزوں, یہ کتاب ہے کتاب العین. سوال کا جواب دے رہا ہوں, میں سوال کو بھولا نہیں ہوں, میں جواب دے رہا ہوں بھائی. خاموش رہیں, 5 منٹ تم خاموش رہو, تم ڈرو نہیں. عزیزوں ملاحظہ فرماؤ, یہ کتاب العین ہے, کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کے. ملاحظہ فرماؤ, اس میں صفحہ نمبر 230 جلد نمبر 3 فرمایا واللحن ترک الصواب فی القراءة والنشید. لحن کس کو بولتے ہیں؟ قراءت میں غلطی کو, قراءت کو میں غلطی کو بولتے ہیں لحن. کتاب الصحاح للجوہری, ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 2193 میں واللحن الخطا فی الاعراب, جو شخص پڑھنے میں غلطی کرے, عربی عبارت پڑھنے میں غلطی کرے, اس کو بولتے ہیں لحن. فلان لحان ولحانۃ ای کثیر الخطا, یعنی بولنے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو لحن بولتے ہیں. مفردات الفاظ القرآن الکریم للراغب الاصبہانی, چاپ دار القدر دمشق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, لحن صرف الكلام عن سننه الجاری علیہ اما بازالۃ الاعراب او التصحیف وهو المذموم. لحن کس کو بولتے ہیں؟ جب آپ جو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے نہ پڑھیں, غلط پڑھیں, اس کو بولتے ہیں کہ اس کی تصحیف ہو جائے یا اعراب صحیح نہ ہو تو اس کو بولتے ہیں لحن. اچھا, یہ کتاب فضائل القرآن, فضائل القرآن ابی عبید قاسم ابن السلام الہروی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 287 میں, ابو عبید حدثنا حجاج عن ہارون ابن موسیٰ عن الزبیر بن الخرید عن اکرمہ. یہ سب اس کے رجال بخاری مسلم ہیں, اور یہ مختلف متعدد طرق سے مروی ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا. لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من اللحن. جب قرآن کو لکھا گیا, زید بن ثابت نے جمع کیا, اس کتاب کو پیش کیا گیا عثمان کے سامنے, اس نے دیکھا کہ اس میں الفاظ ہی غلط ہیں, الفاظ ہی غلط ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب المصاحف لابن ابی داود السجستانی, چاپ دار البشائر الاسلامیہ, یہاں پر صفحہ نمبر 228 میں ایک حدیث, لما فرغ المصحف التي اوتي به عثمان فنظر فيه فقال قد احسنتم واجملتم ارى فيه شيئا من اللحن. اس نے کہا بہت اچھا کام کیا آپ لوگوں نے قرآن جمع کیا, لیکن اس میں غلطی ہے. اچھا, اس کے بعد دوسری سند کے ساتھ وہی, تیسری سند کے ساتھ وہی, چوتھی سند کے ساتھ وہی, پانچویں سند کے ساتھ وہی, چھٹی سند کے ساتھ, یہ 6-7 اسانید کے ساتھ. اب یہ چھوٹی سی شہادت ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو عزیزو, ان کے پاس جو قرآن مجید ہے, یہ ہمیں بتائیں کہ اس قرآن مجید میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا فرق تھا, اس قرآن مجید میں عبداللہ ابن مسعود کے قرآن میں کیا. وہی سوال جو تم شیعہ سے کرتے ہو نا, تم بھی جواب دے دو. تم تو جواب نہیں دے سکتے, تمہارے علماء مشائخ وہ میٹنگ رکھ دیں, پھر ان کی جواب نہیں آئے گی, مجھے پتہ جواب نہیں آئے گی. اس قرآن میں ابی بن کعب کے قرآن میں کیا فرق تھا, تم ہم سے سوال کرتے ہو اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے قرآن میں کیا فرق ہے. وہی فرق ہے جو ابی بن کعب کے قرآن کے ساتھ ہے, اس کا جواب جب لے کے آؤ گے ہم بھی جواب دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب دوسرا سوال کہ تم یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا ہے, عثمان تو تمہارے نزدیک برا آدمی ہے, زید بن ثابت کافر ہے, ہمارے نزدیک زید بن ثابت کافر نہیں ہے, مسلمان ہے لیکن اس کے مطعون ہے, مذموم ہے, وہ ہم نہیں کہتے اس کی تکفیر نہیں کی ہم نے. اچھا, تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟
ٹھیک ہے, یہی سوال آپ سے کرتے ہیں. جب آپ کے یہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اس قرآن میں غلطیاں, اچھا اس کو تم کیوں پڑھتے ہو؟ کس بنا پر تم کہتے ہو کہ ہم ابو بکر کے قرآن ہمیں نہیں پسند, عبداللہ بن مسعود کے قرآن نہیں پسند, ابی بن کعب امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن نہیں پسند, یہ قرآن جو عثمان نے جمع کیا اور اس نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے, یہ قرآن تم کیوں پڑھتے ہو؟ اس کی جواب ہمیں دے دینا کبھی. جواب تو نہیں ہے. اچھا ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی روایت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے میرے کلپ دیکھے ہیں, یہی سوال جو آپ کے ساتھی مولوی نصیر کو دے چکا ہوں, چانڈیو صاحب کو دے چکا ہوں, مولوی ظفر اللہ حفیظ اللہ چانڈیو کو دے چکا ہوں, آپ کو دے رہا ہوں. یہ کتاب ہے الکافی, الکافی جز نمبر 2, یہاں پر یہ حدیث جعلت فداك انا نسمع الآيات القرآن ليس هي كما عندنا نسمعها ولا نحسن ان نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نأثم قال لا اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. کہ اس طرح پڑھو جیسے تم لوگوں نے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں, جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں. ہاں اس روایت کی سند پڑھیں. ان تنزیل القرآن اقرأوا كما علمتم, یہ سب کافی کے روایت میرے نزدیک سب کے سب صحیح ہیں, شیعہ محدثین کے نزدیک یہ سب صحیح ہیں بھائی صاحب. جیسے آپ کے ہاں بخاری, بھائی آپ نے یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے آپ کے مذہب میں کہ کافی کی تمام روایات صحیح ہیں؟ یہ صرف آپ کے فرد روایت کے کہنے کی وجہ سے کافی کی تمام روایات صحیح ہوگی, یا پھر بلکہ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال کی کتاب کیوں لکھی گئی؟ رجال پر بحث کیوں نہیں ہوگی نا؟ وہ صحیح اور صحیح میں صحیح. دیکھیں ہاں یہ بات اچھی ہے, آپ بات کا جواب دے دیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ 3 روایتیں پیش کرتے ہیں نا, یہ جو آپ 3 روایتیں پیش کرتے ہیں تائید میں کہ ائمہ معصومین کے ہمارے پاس تائید موجود ہے, اس وجہ سے ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں, یہ تینوں روایات صحیح نہیں ہیں. ان کے راویوں پر جرح میں ابھی کر کے دکھاتا ہوں, اور سارے کے سارے راوی جب مجروح ہیں, 1 2 3 کہیں نہ کہیں سے ایک راوی مجروح ہے, تو پھر روایت صحیح نہیں. جب روایت صحیح نہیں ہے تو پھر اس کو آپ تائید میں کس طرح پیش کر سکتے ہیں؟ اوکے بھائی, ہاں سمجھ گیا. یہ بھی پتا چلا, سمجھ گیا. آخری بات سنیں میری, نہیں میری آخری بات سنیں. ہاں آپ کی اس روایت سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ بندہ جو امام سے پوچھ رہا ہے کہ ہم یہ قرآن پڑھیں گے تو کیا گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ تو امام نے کہا نہیں, اس کو پڑھتے رہو, جب آنے والا آئے گا تو تمہیں صحیح سکھائے گا. مطلب وہ سوال کرنے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ یہ قرآن اور ہے اور وہ دوسرا قرآن ہے. یہی تو ہم امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے, امت مسلمہ کا قرآن الگ ہے. آپ تو اقرار کر چکے ہیں دبے الفاظوں میں. بس ان کے پاس یہی ٹاکنگ پوائنٹ تھے, ٹاکنگ پوائنٹ نہیں ختم ہو گئی. ٹاکنگ پوائنٹ سمجھتے ہیں نا, ان کے پاس ایک جملہ جو رٹا لگایا شیعوں کے خلاف. بس اب سنو جواب. ٹاکنگ پوائنٹ آپ کی ختم ہو گئی نا. اب مجھے بات, آپ سوال کیا نا, میرا سوال ابھی ختم نہیں ہوا نا, میرا جواب تو ختم نہیں ہوا. ابھی میں دلیل دے رہا ہوں, کہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. ہاں تو ان کا کہنا یہ ہے عزیزوں کہ یہ احادیث جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ضعیف ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لے کے آؤ نا عثمان والے قرآن کے لیے کوئی ضعیف حدیث ہی لے کے آؤ, ٹھیک ہے نا. سوال کرنا ایک لمحے کا کام ہوتا ہے, جواب دینا اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں عزیزو, ان کا سوال یہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو دلیل دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ جو قرآن کے مساوی ہیں, قرآن کے عدل ہیں, ثقلین, ایک ثقل قرآن ہے, ایک ثقل اہل بیت علیہم السلام ہے, شیعہ اور عمریہ کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. تو انہوں نے جب حکم دیا ہے کہ یہی پڑھو, تو یہ نہ کوئی گناہ ہے بلکہ یہ مستحب ہے, بلکہ یہ واجب ہے اسی قرآن کو پڑھنا. اب یہ کہتے ہیں یہ روایات ضعیف ہے. دیکھا عزیزو, اب بھائی صاحب بات سنو نا پلیز, بات سنو نا بھائی. سوال ہے نا, ایک سوال قرآن پڑھنے کا امام کیسے حکم کر سکتا ہے؟ او بھائی صاحب ایک سوال کا جواب لے لو, پھر دوسرا سوال کر لو نا بھائی. ابھی ایک سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. یار میں سوال او بھائی سن لو نا بھائی جواب. جو آپ جواب اس طرح نہیں ہوتی بات بھائی صاحب. ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے. ہیزیٹیٹ بولتے ہیں, کس کو بولتے ہیں ہیزیٹیٹ؟ یہ بھائی صاحب انگلش سیکھیں, ہیزیٹیٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو تھر تھراتے ہیں, جو گھبراتے ہیں. میں آپ سے گھبراتا ہوں. گھبرانا ہاں, آپ میرے سوالوں سے گھبرا گئے ہیں, آپ جواب نہیں دے پا رہے. اچھا ابھی آپ ہنس رہے ہیں. اب پلیز میں اس عنوان پر او بھائی صاحب جواب سن لو نا پلیز. تم چپ رہو گے تو جواب سنو گے نا. ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم احادیث ان کو دکھا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ احادیث ضعیف ہیں. میں آپ کے اعتراض سمجھ گیا ہوں, اب جواب دینے دے دو. اب تم جواب سن لو اپنا. تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بھائی ایک جواب الزامی ہے, آپ کی بات صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بھی کوئی حدیث لے کے آؤ نا. ہم تو آپ کا قرآن کے متعلق آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تو اللہ کی الوہیت کی توہین ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی توہین ہے.
وہ خود قرآن کا انکار ہے. ہمارے پاس قرآن اور بھائی صاحب دلیل ہے. سنو, ہمارے پاس قرآن خاموش دلیل ہے. خاموش 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 خاموش. پھر جب سوال دوہرا دو میرا, پھر اس کا جواب دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں جمع نہیں کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا, اس کا جواب دے دینا. اچھا, ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں, اس کی دلیل ہے امام معصوم علیہ السلام نے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ قرآن پڑھو, ٹھیک ہے نا. جب وہ وقت آئے گا جب پورا دین ظاہر ہوگا, تو اب یہ کہ اس وقت تک اب یہ کہتے ہیں, تانا لگاتے ہیں کہ شیعوں کے پاس دیکھو کہ 2 قرآن ہیں, یہ قرآن ہو رہا ہے, شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے. یہ تو آپ کی کتب میں دیکھیں, مصحف امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ تو آپ کی کتابوں میں موجود ہے, یہ آپ کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ تو کوئی شیعہ پہ کوئی تعان نہیں کر سکتا. یہ کہ صحابہ کے مختلف مصاحف تھے عزیزو, ایک دفعہ یہ ہے نا کہ عوام میں سندھ میں بیٹھ کے وہاں پہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے, شیعوں کی تکفیر کرانی, او دیکھو شیعوں, یہ کافی میں لکھا ہے شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے, ہمارا قرآن ہو رہا ہے, شیعہ کافر کافر, وہ نعرے لگوا دی. یہ تو جاہلانہ باتیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ تم حقیقت کو سمجھو کہ تمہاری اپنی کتب بری پڑی ہیں, اس چیز کا تم کیا کرو گے, اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ مصاحف کو جلا دیا گیا. جو مصاحف جلا دیے گئے حروف سبعہ, خاموش ہیں پلیز سنیں, جو حروف سبعہ جلائے گئے, کیا وہ کہاں گئے؟ وہ ہم کہتے ہیں پورا شریعت محفوظ ہے, قرآن موجود ہے, قرآن کا ایک آیہ بھی کم نہیں ہوا ہے, جس طرح اللہ نے نازل کیا وہ موجود ہے. تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ موجودہ قرآن میں نے عثمان کی اپنی شہادتیں دکھائی, ابھی کس میں غلطی ہے؟ تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے, اس قرآن میں تم کہتے ہو کہ شیعہ کافر ہے, تم کہتے ہو کہ شیعہ عثمان کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ ابھی جو میں نے احادیث دکھائی ہے کہ قرآن, عثمان نے کہا کہ قرآن میں غلطی ہے, وہ کس قرآن کی بات کر رہا تھا؟ اسی قرآن کی بات کر رہا جو عثمان کے زمانے میں جمع ہوا ہے. دیکھیں, تو میں احادیث آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں, یہ 2 مختلف سوال ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا ایسا حکم دیا ہے یا نہیں دیا کہ قرآن پڑھو, ٹھیک ہے نا, یہ حکم دیا یا نہیں. دوسری دفعہ کہ کیوں حکم دیا, یہ 2 مختلف سوال ہیں. ہم پہلے سوال کا جواب دے رہے ہیں. کافی کہ ہم نے آپ کو روایت دکھا دی, آپ کہتے ہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں, ٹھیک ہے نا. ضعف کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ تم کوئی ضعیف لے کے حدیث لے کے آؤ نا, تم کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ کہ تمہاری کتاب میں موجود ہو, کہ تم اس قرآن کو کیوں مانتے ہو, جس قرآن کے متعلق یہ ابو بکر کا قرآن نہیں ہے, یہ عمر کا قرآن نہیں ہے, یہ عبداللہ ابن مسعود کا, زید ابن اور ابی ابن کعب کا نہیں ہے, امیر المومنین ایسا قرآن نہیں ہے. ان قرآنوں کو جلایا گیا, حروف سبعہ مفقود ہیں. تم اس قرآن, عثمان نے جمع کیا, عثمان نے خود کہا اس میں غلطی ہے, تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو؟ تم کوئی ضعیف حدیث لے کے آؤ, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کئی احادیث ہیں, کئی احادیث ہیں. اچھا, میں اب سنیں گے آپ کیا حدیث, میں آپ کا سنیں گے آپ کیا حدیث. اچھا بلی, یہ حدیث ہے, سألت ابا عبداللہ علیہ السلام تنزیل القرآن قال اقرؤوا كما علمتم, جیسے آپ کو سکھایا گیا آپ کے محلے میں اسی طرح قرآن پڑھو. یہ حدیث ہے. بلی کف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس, اسی طرح جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنا آپ پہ واجب ہے, اسی طرح آپ پہ پڑھنا واجب. اب یہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, نہیں پڑھیں گے, احادیث ضعیف ہے. اب دوبارہ بھائی صاحب آپ کے مائکروفون سے بہت شور آ رہا ہے, بہت زیادہ شور, میں بھی تنگ ہوں, دوسرے بھی لوگ تنگ ہیں. اوکے, ہم آپ کی سوال کو سمجھ چکے ہیں, اب آپ میری بات نہ کاٹیں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ کہ اعتراض یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے. پھر یہ کہا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن اپنا کیوں چھپایا ہے. تو یہی سوال میرا عرض یہی کہ آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تو آپ بھائی سنو نا پلیز, پلیز سنو دیگا, پھر سمجھ گیا, اور سمجھ گیا بھائی, جلدی کتابیں کھولتے ہو تو ابھی میرا, میں سمجھ گیا بھائی. آپ بھائی کیا چیز ہے ان کا جو دوسرا سوال ہے اس کے متعلق میرا عرض ہے کہ یہ سوال آپ لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے, بلکہ ہم کرتے ہیں, بالفعل آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, آپ جواب دے دیں کہ آپ کے پاس صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے, عبداللہ ابن مسعود نے قرآن جمع کیا, ابی ابن کعب وغیرہ نے, صحابہ نے, ابو بکر نے جمع کیا ہے. تو ان قرآنوں, عمر نے قرآن جمع کیا, ان قرآنوں میں کیا اختلاف تھا کہ ان کو جلایا گیا؟ کوئی نہیں. اور پھر ان لوگوں نے, یہ لوگ تو راضی بھی نہیں ہوئے. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ راضی ہو گئے تھے کہ بھئی عثمان جو قرآنوں کو جلا رہے اچھا کام کر رہا ہے, یہ کبھی راضی نہیں ہوئے, یہ انہوں نے کبھی اپنے قرآنوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمارے قرآن غلط ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ عثمان کے قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور وہ قرآن وہ قرآن کہاں گئی جو ان کو جلایا گیا؟ وہ قرآن کو جلانا, اس کا یہ کوئی دین ہے, کوئی اسلام ہے, یہ قرآن کی خدمت ہے؟ کیوں اللہ نے اس کی حفاظت دی؟ نہیں ہے, دلیل دکھاؤ کہ یہی ہے. وہ یہی قرآن ہے,
ہمارا عقیدہ ہے کہ کہاں جو وہ مولا علی دیکھیں لکھ رہے تھے کاتب وحی تھے. ٹھیک ہے یہی قرآن ہے تو پھر ہمیں وہ دکھاؤ سند دکھاؤ نا. آپ تو شاہد نہیں ہیں آپ راوی تو نہیں ہیں. اور بھائی اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کہ یہ وہی قرآن ہے تو اس کی دلیل کہاں ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر ایک شخص شاہد مسئلہ ہے کہ مثلا ایک شخص ہم صحابہ سے ملاقات ہوتی ہے نا ابو ہریرہ مثلا اس زمانے کا آدمی ہے ابھی اگر ابو ہریرہ زندہ ہوتے ہیں مجھ سے پوچھتے کہ بھائی یہی قرآن ہے وہ کہتے ہیں یہی قرآن ہے اس کو حق ہے بھائی یہ ادعا کرے کیونکہ وہ شاہد شہادت دے رہا ہے. آپ شاہد تو نہیں ہیں. دلیل ہے دلیل ہاں ہے وہ میرے پاس. دلیل ہے اور دلیل پہ لے کے آنا پھر دلیل اپنی باری میں لے کے آنا. ابھی اپنی ابھی باری میں ابھی لے کے بتا رہا ہوں نقد کیش نقد ادھار نہیں ابھی نہیں بتا رہا اپنی ہوں. باری میں لے کے آنا بھائی ابھی. اپنی باری میں مجھے سبھی سوالوں کا جواب دے دینا پھر اپنی باری میں لے کے آنا. ٹھیک ہے نا. جی 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 اچھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں چھپا دیا ہے؟ امیر المؤمنین السلام نے نہیں چھپایا ہے صحابہ نے ان کو رد کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا ہے انہوں نے قرآن عرضہ کیا ہے صحابہ نے ٹکرا دیا ہے. جنہوں نے ٹکرایا ہے ان سے پوچھو کہ تم نے کیوں ٹکرایا. ابو بکر سے پوچھو عمر سے پوچھو کہ جب امیر المؤمنین آپ کے صحیح اپنے کتب میں دوبارہ کہتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تو ابو بکر عمر نے کیوں تصحیح نہیں کیا؟ کیوں اس کو قبول نہیں کیا؟ کیوں زید بن ثابت کو کہتا ہے کہ تو قرآن جمع کر پھر عثمان آتا ہے پھر ابو بکر قرآن کو جلا لیتا ہے کہتا ہے وہ اس کو چھوڑو میں قرآن اپنا جمع کرتا ہوں اس کے قرآن کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا تو تم جواب دے دو. ابھی مجھے باری دیں گے. اب کہتا ہو کہ بھائی اس نے چھپایا جس شخص نے یہ چھپایا نہیں چھپایا انہوں نے عرضہ کیا ہے انہوں نے قبول نہیں کیا ان سے پوچھو تاریخ جان لو اب مجھے ان کا باری جواب دیں دے گے دو. بات کرنے کی. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کہ حضرت علی نے حضرت بکر عمر عثمان کو قرآن پیش کیا تھا لیکن انہوں نے رد کر دیا. مطلب انہوں نے رد کر دیا تو سوال اب میرا یہ ہے جب حضرت علی کا اپنا دور خلافت آیا تو اس اپنے دور خلافت میں جب حکومت ان کی تھی تو اس وقت انہوں نے قرآن ظاہر کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی آپ جب پوچھیں نا جمل والے سے پوچھیں جو لوگ اونٹنی پہ سوار ہو کے آئے تھے مطلب ہاں میں سمجھ گیا اونٹنی پہ جو سوار ہو کے آئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے فرمایا تھا وقرن فی بیوتکن وہ جمل میں مصروف تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ زید بن ثابت والا لکھا ہوا قرآن آپ نے اپنے حساب سے جو دلائل دیے کہ یہ غلط ہے تو غلط قرآن غلط کتاب کی امام معصوم کیسے حکم کر سکتا ہے کہ اس کو پڑھو تعلیم حاصل کرو؟ یہ بس اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ اس کا جواب لے لو پھر دوبارہ سوال کرو. ٹھیک ہے نا عزیزو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ان کا سوال یہ ہے کہ اس قرآن میں اگر غلطی ہے تو اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ دیکھو عزیزو ان کے قرآن میں اگر غلطی ہے تو ان کے اپنے امام نے کہا ہے نا عثمان نے قرآن جمع کیا زید بن ثابت نے آخری مرتبہ جو قرآن جمع کیا نا دو دفعہ اس نے ایک ابو بکر عمر کے زمانے میں اور پھر عثمان کے زمانے میں آخری جو قرآن اس نے جمع کیا عثمان کے زمانے میں خود عثمان نے کہا کہ اس قرآن میں غلطی ہے. وہ تو میں نے متعدد اسانید کے ساتھ دیکھا ہے. تو یہی سوال ان سے بھی ہے ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ تم کیوں پڑھتے ہو پھر جب آپ کے امام یا تو وہ شخص اس کو امام نہ مانو کہہ دو کہ وہ امام نہیں خلیفہ نہیں وہ عادل ہی نہیں ہم اس کی بات نہیں مانتے لیڈر ہی نہیں ہمارا یا اس کی تم احترام کرتے ہو کہ وہ امیر المؤمنین ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے وہ ان کے ہر بات صحیح ہے. اگر اس کی بات صحیح ہے وہ جھوٹ نہیں کر رہا قرآن کے متعلق اور اس نے قرآن بھی اسی کے زمانے میں اسی کے حکم سے جاری ہوا ہے وہ کہہ رہا قرآن میں غلطی ہے. میں روایت تو میں نے دکھا دی نا مولوی صاحب آپ نے اس کی تو جرح نہیں کی نا اس کی کسی سند پہ جرح نہیں کی کہ یہ روایت مصاحف میں ضعیف ہے. وہ تو کئی اسانید کے ساتھ ثابت ہے. وہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں میں خاموش جرا کرو دیکھیں یہ پیپر ٹائگر ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں پیپر ٹائگر کہ میں جرا کرتا ہوں جرا کرو الزامی جواب آپ کے پاس جواب نہیں ہے نا شرم بھی نہیں آتی آپ کو. اگر میں نے کہا تیاری کر کے آ جاؤ کہتا نہیں میں بھی کرتا ہوں تو کر لو بسم اللہ میں خاموش جرا کرو. ہاں سوال کرو میں جواب دے رہا ہوں کرو سوال. بھائی آپ کے امام عثمان نے متعدد احادیث میں شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. یہ صحیح اسانید کے ساتھ میں نے دکھا دیا آپ کے اسکرین پر تو آپ کہتے ہیں میں اس پہ جرا کرتا ہوں. بالکل صحیح سند کے ساتھ بالکل صحیح سند کے ساتھ پڑھے راویوں کو میں ہر ایک راوی پر جرا کرتا ہوں. میں نے سب کو دکھایا کہ لحن عربی زبان میں غلطی کو بولتے ہیں. میں نے دکھایا کہ تو لغات کے اور عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطی ہے قرآن میں غلطی ہے. اب چپ کرو. اب ان کے پاس لحن میں نے دکھا دیا بھائی اب خاموش ہو. لحن قرات کو بولتے ہیں. لحن قرات کو قرات کے غلط پڑھنے کے طریقوں کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے لحن جلی دوسرا ہوتا ہے لحن خفی. لحن جلی مطلب قرآن لحن غلطی کو بولتے ہیں قرات میں
پڑھنے میں یا سنن کے خلاف آپ پڑھیں، قاعدے کے خلاف پڑھیں، اس کو بولتے ہیں غلطی. اس نے کتابت دیکھا تو بولے اس میں غلطی ہے. اس نے الفاظ دیکھے، اس کے سامنے کوئی پڑھ نہیں رہا تھا کہ یہ قرآن کا قاری غلط پڑھ رہا ہے. قرآن لکھ کے اس کے سامنے پیش کیا، اس نے قرآن کا مطالعہ کیا، کہتا ہے اس میں غلطی ہے. پھر وہ کہتا کہ فلاں قبیلے کا اگر کاتب ہوتا تو وہ صحیح لکھ دیتا. اچھا، اب قرآن میں جو غلطیاں نا اس کی صحابہ اور تابعین کے شہادات بہت زیادہ ہیں، اس کی لسٹ بہت زیادہ ہمارے پاس. اب چھوڑیں اس بات کو. اب ان کے بات یہ ہے کہ ان کے اپنے ائمہ نے جب شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے، تو جس نے قرآن جمع کیا کم از کم اس کے متعلق اس نے قرآن بولا غلطی ہے، تو یہ تو بتاؤ تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو. تو یہ کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس الہلالی رحمہ اللہ، تابعی ہیں، عالم اسلام کا سب سے پرانا کتاب ہے قرآن مجید کے بعد. یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 659 میں 659 میں. بلے قال طلحة ما أراك يا أبا الحسن أجبتني أما سألتك عنه من أمر القرآن ألا تظهره للناس. طلحہ نے کہا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قرآن جمع کیا ہے، وہ اس قرآن کو آپ کیوں ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے لیے اس قرآن کو کیوں ظاہر نہیں کرتے؟ تو فرمایا یا طلحہ عمدن کففت عن جوابک، اے طلحہ تم نے پہلے بھی یہ سوال کیا، میں نے اس وقت عمدن آپ کو جواب نہیں دیا. قال فأخبرني عما كتب عمر وعثمان قرآن كله ام فيه ما ليس بقرآن. تم مجھے بتاؤ کہ عمر اور عثمان نے جو قرآن لکھا ہے، قرآن جمع کیا، وہ زید بن ثابت والی، زید بن ثابت نے 2 دفعہ قرآن جمع کیا، ان دونوں میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے نا. ابو بکر والا قرآن جو ہے وہ 7 گنا بڑا تھا عثمان والا قرآن سے. اچھا، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. اچھا، تو عمر اور عثمان نے جو قرآن جمع کی یہ بھی قرآن ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا بل ہوا قرآن کلہ، فرمایا کہ یہ سب یہ جو ہے مصحف میں یہ سب قرآن ہے، سب قرآن، ٹھیک ہے نا. ان اخذتم بما فیہ نجوتم من النار، اگر اس کو تم قبول کرو، اس کو سیکھو، اس کو پڑھو، اس پہ عمل کرو تو جہنم کی آگ سے بچو گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، مصحف عثمان کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس جہنم کی آگ سے بچو گے. ودخلتم الجنہ، اور جنتی بن جاؤ گے. فإن فیہ حجتنا، اسی قرآن میں ہمارے حجج موجود ہیں، آئے تطہیر ہے، آئے ولایت ہے، سورہ بینہ ہے، سورہ انسان، سورہ دہر ہے. وبیان امرنا، بیانہ امرنا، اور اس میں ہمارے امامت کا بیان ہے. وحقنا، اور اس میں ہمارے حق کا بیان ہے. وفرض طاعتنا، اور اس میں ہمارے حق طاعت کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ بھلے یہ پورا قرآن غلط قرآن، آپ کہتے ہیں غلط قرآن، آپ کے امام کہتے ہیں غلط قرآن، اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے. آپ کیوں پڑھتے ہو؟ آپ جواب دیتا. محترم جناب، آپ نے اس بات کا تو اقرار کر ہی لیا ہے کہ یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ ناقص ہے. جب قرآن ناقص ہے تو پھر دین کامل نہیں ہوگا، دین بھی ناقص ہوگا. اس کا آپ اقرار کر چکے ہیں. حافظ سلمان صاحب کی کلپ میں، مولوی صاحب کلپ میرے پاس عبید اللہ صاحب جو جی. کہہ دے کہ قرآن ناقص ہے، موجودہ قرآن، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اب میں آپ کا بتا کیا رہا ہوں نا آپ کو، مجھے بات کرنے دینا، بات کرنے نہیں دینا، میرے بات میں درمیان باغے نہیں، یہ سوال واضح ہے. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بات کرنے دیں مجھے، بات میں درمیان میں نہ بات کریں نا. دیکھیں آپ نے اپنا اصول بنایا تو اصول پر رہے نا. دیکھیں عزیزو، سوال کا بالکل میں خاموش رہوں گا لیکن سنیے عزیزو کہ یہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ کیونکہ یہ مولوی صاحب ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ ان کے صحیح ترین کتب میں عائشہ، عمر، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عثمان، ان لوگوں نے بار بار شہادت دی ہے کہ موجودہ قرآن ناقص ہے. یہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر اقرار لینا چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن ناقص ہے، تاکہ وہ عوام میں جا کے کہہ دے دیکھو اللہ یاری کا کلپ. اور کون کام کی بات کر رہا ہے جس سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ ناظرین سمجھ رہے ہیں. اب میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، مولوی جی، بتائیں کہ عائشہ کا دین کامل ہے یا ناقص ہے؟ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کا دین؟ دین محمدی ہے، دین محمدی کامل ہے ناقص ہے؟ دین محمدی صرف شیعوں کے پاس ہے اور وہ کامل ہے. آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کچھ اجزاء آپ کے پاس ہیں اور باقی بدعات آپ لوگوں نے شامل کیا، وہ بالکل ناقص ہے. اب خاموش ہو، پھر جواب کیا نا، سوال کیا تو جواب سنو. آپ کے مذہب میں قرآن ناقص ہے، وہ میں دکھا چکا ہوں، اس کی دلائل بہت زیادہ. اچھا، اور اس عائشہ کے اقوال، عمر کے اقوال، عبداللہ ابن مسعود، ابی ابن کعب، صحابہ کے اقوال بہت زیادہ ہیں اس میں کہ انہوں نے شہادت دی ہے کہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ تکفیر کرتے ہو
تو پہلے صحابہ کی تکفیر کرو، پھر انصاف کرو، پہلے ان کی بھی تکفیر کرو نا. اس طرح تو نہیں ہے کہ تکفیر صرف شیعوں کے لیے ہوتی ہے اور صحابہ اس سے مستثنا ہے، صحابہ کو چھٹی ہے کہ وہ جو مرضی کہیں. پہلی بات یہ ہے آپ کے پاس احادیث ناقص ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے احادیث ضائع ہو گئی ہیں، وہ جمع نہیں ہوئی ہیں. کچھ صحابہ کو یاد رہے، کچھ صحابہ بھول گئے، پھر تابعین آ گئے، کچھ وہ بھول گئے، کچھ یاد رہے، پھر تابع تابعین کچھ بھول گئے، کچھ زیادہ ہو گئے، پھر جھوٹی احادیث بنیں گے، اس میں ملاوٹ ہو گئی. بھائی آپ کے پاس احادیث بھی ناقص ہیں، قرآن بھی ناقص، حدیث بھی ناقص، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے پاس تو دین ناقص ہی ناقص ہے. یہ مسلمات آپ کے عقیدے کے ہیں. ہمارے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا شخص ہے جس کے پاس قرآن بھی کامل ہے، جس کے پاس سنت بھی، جو بھی نبی انبیاء پہ نازل ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام پہ جو علم نازل ہوا ہے وہ امام زمان علیہ السلام کے پاس ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے سینے میں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے السلام علیک وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے علوم اور ان کے معجزات کے وارث ہیں. کوئی ایسا چیز نہیں ہے، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو آتا ہو جو امام امیر المومنین علیہ السلام کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آتا ہو جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہ آتا ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ مسیح کو آتا ہو علیہ السلام جو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پاس نہ ہو. کوئی ایسا حرف نہیں ہے، علم نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. شرائع، سنن، عقائد، اخلاق، علم ما کان وما یکون، ان کے بعد وہ ضائع کیا گیا، ضائع ہوا ہو، وہ سب موجود ہیں الحمدللہ، لذا دین کامل ہے. اب یہ فضائل پر تو بات نہیں ہو رہی نا. آپ بتائیں نا، مجھے صرف آپ بتائیں، قرآن آپ کا ناقص، سنت آپ کا ناقص. حضرت ابھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا. بھائی اس نے سوال کیا تھا، یہ ان کی چالاکی ہے، انہوں نے سوال کیا تھا نا، میں ان کے سوال کے جواب دے رہا تھا، کہتا ہے ٹائم نہیں دے رہا. تو بھائی میں سوال کرتے ہیں جواب نہیں دیتا میں؟ بسم اللہ کرو. ابھی میں مجھے بات تو کرنے دینا. بسم اللہ، بسم اللہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان، یا جتنے بھی صحابہ کے آپ نے نام لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، یہ ان کی طرف بات غلط منسوب ہے. ان روایات پر آپ صحیح پیش نہیں کر رہے. ایک بات ہم کہتے ہیں کہ امی عائشہ سے لے کر تمام صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے. جو قرآن کو ناقص کہے اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مسلمان ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ شیعوں کے پاس یہ قرآن ناقص ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں. کہ اللہ یاری صاحب، آن لائن مناظرے بہت ہوتے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ پاکستان آئیں، آپ پاکستان آئیں، آپ کے آنے جانے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا. آپ پاکستان آئیں، سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرتے ہیں. ایک میں، دو میرے ساتھ اور ہوں گے مناظر اور دو معاونین، بات کریں گے سامنے. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے، پاکستان نہیں آ سکتے اور نہیں آ سکو گے، مجھے پورا یقین ہے، تو پھر ہمیں امریکہ بلاؤ، 3 بندوں کو، ہم آئیں گے تمہارے ساتھ، سامنے بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ دلائل سے ثابت کریں گے، گورے فیصلہ کریں گے کہ تمہارا مذہب اسلام نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. کہاں بھاگ رہے ہیں؟ بھاگنا نہیں، بھاگنا نہیں، کاٹنا نہیں مولوی، کاٹنا نہیں. کہاں بھاگ رہے ہو؟ وہ مولوی صاحب، یہ انہوں نے کہا شروع میں ادھر آئے تھے، تکفیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی اگر قرآن کا انکار کرے، موجودہ قرآن، وہ مسلمان یا نہیں. انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا نا. یہ خود ابھی ان سے اگر کوئی پوچھے، یہ جاتے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان، وہاں پہ شیعہ کافر ہیں. کیوں شیعہ کافر ہیں؟ شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے. کیوں شیعوں کا قرآن ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس یہ روایات ہیں. تو یہ خود جواب دے دے اپنی کتابوں میں سے کہ حروف سبعہ، قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئی ہیں. یہ حروف سبعہ کہاں ہیں؟ یہ مولوی صاحب اس کی تیاری کر کے آ جائیں اور ہمیں دکھائیں وہ حروف سبعہ کہاں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ 7 احرف قراءات ہیں. اچھا، 7 احرف قراءات ہیں. ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں، اور یہ جھوٹ بولنے سے تو ان کے لیے آسان ترین کام ہے دنیا میں، ان کے لیے جھوٹ بولنا. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف السیوطی عزیزو، چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، آپ کو دکھا دیتے ہیں صفحہ نمبر 71 میں سیوطی صاحب فرماتے ہیں، یہ میرا الفاظ نہیں، یہ سیوطی کے الفاظ ہیں. وقد ظن كثير من العوام ان المراد بها القراءات السبع وهو جهل قبیح. احرف السبعہ کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت سارے عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مراد 7 احرف سے کیا مراد ہے؟ حروف سبعہ ہیں، قراءات سبعہ ہیں. یہ جہل قبیح ہے، بلے یہ جہل قبیح ہے. اچھا،
پھر ملاحظہ فرمائیے النشر فی قراءات العشر، یہاں پر جزء اول، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے واما المقصود بهذه السبعہ، یہ ابن جزری صاحب کی بہت مشہور ہے علم قراءات میں، حروف سبعہ سے کیا مراد ہے؟ فقد اختلف العلماء في ذلك مع اجماعهم انه ليس المقصود ان يكون الحرف بل وعلى انه لا يجوز ان يكون المراد هؤلاء السبع القراء المشهورين، کہ ہمارا اجماع ہے کہ حروف سبعہ سے مراد، علماء کا اجماع ہے کہ سبع قراءات نہیں، ٹھیک ہے نا، سبع قراءات۔ اب ان کے پاس حروف سبعہ کا نہ معنی معلوم ہے اور نہ حروف سبعہ کا کہ یہ اثر ہے، بلکہ ان کے علماء نے بلے تصریح کیا ہے کہ ان حروف سبعہ کو عثمان نے جلا دیا، 6 حروف، اس میں سے صرف 1 بچ گیا، وہ نسخ بھی نہیں ہوئی، عثمان نے ان کو جلا دیا۔ تو قرآن کس کا ناقص ہے بھائی؟ 87% قرآن